قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ہے نور قرآن، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ آج بھی ہم کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سماعت فرمائیں، اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ تفسیر۔ خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے خازنوں کو حکم دے گا کہ تم اپنے رب کے اس نافرمان کو پکڑ لو، پھر اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر توق میں باندھ دو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دو تاکہ اس کی جزا اس کے گناہ کے مطابق ہو، پھر ایسی زنجیر کو جس کی لمبائی فرشتوں کے ہاتھ سے 70 ہاتھ ہے اس میں اس طرح داخل کر دو جیسے کسی چیز میں ڈوری داخل کی جاتی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ تفسیر۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے یہ شدید عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا تھا اور اس کی عظمت و وحدانیت کا اعتقاد نہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے انکار کے ساتھ ساتھ نہ اپنے نفس کو، نہ اپنے اہل خانہ کو اور نہ دوسروں کو مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا قائل نہ تھا، کیونکہ مسکین کو کھانا دینے والا مسکین سے تو کسی بدلے کی امید رکھتا ہی نہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب آخرت کی امید پر مسکین کو دیتا ہے، اور جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو اسے مسکین کو کھلانے کی کیا غرض ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسکین کو کھانا کھلانے اور اس کی ترغیب دینے کی بہت اہمیت ہے، اور اسے محروم کرنا جرم عظیم ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے محتاج ہو کہ دوسروں سے سوال کرے، اور اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ترجمہ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں،
ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روٹی کے ایک لقمے اور کھجوروں کے ایک خوشے اور ان جیسی مساکین کے لیے نفع بخش چیزوں کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، گھر کے مالک کو جس نے صدقے کا حکم دیا۔ 2، اس کی زوجہ کو جس نے وہ چیز درست کر کے دی۔ 3، اس خادم کو جس نے مسکین تک وہ صدقہ پہنچایا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جو ہمارے خادموں کو بھی نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ فی زمانہ ہر بھکاری اور مانگنے والے کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو واقعی اس حالت کو پہنچ چکا ہو کہ شرعی طور پر اس کے لیے سوال کرنا جائز ہو جائے، اسے مانگنے پر دینا چاہیے۔ فتاوی رضویہ میں مذکور مسئلے کا خلاصہ ہے کہ جو تندرست ہو اور کمانے پر قادر ہو تو اسے جانتے بوجھتے بھیک دینا ناجائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والے اس کے سوال پر جو کہ اس کے لیے حرام تھا بھیک دے کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر لوگ اسے نہ دے تو وہ مجبور ہو جائیں گے اور کمانے کی کوشش کریں گے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے، اسے خطا کار لوگ ہی کھائیں گے۔ تفسیر، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پکڑنے اور توک ڈالنے کی جگہ پر منکر کا کوئی دوست نہیں جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا اس کی شفاعت کرے، اور نہ اس کے لیے دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ اور ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کا کوئی دوست نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ترجمہ، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اور جہنمیوں کی پیپ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جہنمیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو وہ پوری دنیا والوں کو بدبودار کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا نفیع اعمى رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ ملائے، اور مسکرانے لگے۔ پھر پوچھا، جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شرف ملاقات بخشا تو میرے ساتھ ایسے ہی کیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کی، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ پاک کے لیے مسکراتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ ایفجن سر کے ناظرین، مذکورہ حدیث پاک میں لفظ اللہ کے لیے اچھی نیت کی صراحت کرتا ہے۔ بہرحال کسی مسلمان سے ہاتھ ملانا اور گفتگو کے دوران مسکرانا صرف اسی صورت میں باعث ثواب آخرت و مغفرت ہے جبکہ یہ ہاتھ ملانا اور مسکرانا صرف اللہ پاک کی رضا پانے کی نیت سے ہو۔ اپنی ملنساری کا سکہ جمانے، کسی مالدار یا سیاسی شخصیت کی خوشنودی پانے، دنیاوی مذموم مفاد پرستی والی ذاتی دوستی بڑھانے، اور معاذ اللہ امرت کے ہاتھوں کے مساس یعنی چھونے اور اس کی
جوابی مسکراہٹ کے ذریعے گناہوں بڑی لذت پانے وغیرہ بری نیتوں کے ساتھ نہ ہو۔ واقعی وہ اسلامی بھائی بڑے خوش نصیب ہیں جو رضائے الہی پانے، اپنی مغفرت کروانے، اتباع سنت کا ثواب کمانے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل فرمانے، انفرادی کوشش کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو نیک اعمال کا عامل بنانے اور سنتوں کی تربیت کے قافلوں کا مسافر بنانے وغیرہ حسب حال اچھی نیتوں کے ساتھ ملاقات و بات کرتے ہوئے مسکراتے رہتے ہیں۔ کھلکھلا کر ہنسنا یہ مناسب نہیں، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان کی جانب سے ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ، یعنی قہقہا کھلکھلا کر ہنسنا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قہقہے سے مراد آواز کے ساتھ ہنسنا ہے، شیطان اسے پسند کرتا ہے اور اس پر سوار ہو جاتا ہے، جبکہ تبسم سے مراد بغیر آواز کے تھوڑی مقدار میں ہنسنا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسکرانا اچھی چیز ہے اور قہقہا بری چیز۔ تبسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، لہذا جب کسی سے ملو مسکرا کر ملو۔ یاد رہے قہقہا لگانا اگرچہ شیطان کی طرف سے ہے، برا بھی ہے اور سنت بھی نہیں، تاہم گناہ نہیں ہے۔ بالفرض کسی عالم صاحب یا بزرگ کو قہقہا لگاتا پائیں تو ان کی طرف سے اپنے دل میں کسی قسم کا ہرگز میل نہ لائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموشی اختیار کرنے والے اور کم ہنسنے والے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احادیث مبارکہ کو جمع کرنے سے جو بات ظاہر ہوئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تبسم سے زیادہ نہیں ہنستے، اور کبھی زیادہ ہو جاتا تو وہ ہنسی ہوتی، اور ظاہر یہی ہے کہ قہقہا نہ ہوتا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنستے تھے؟ فرمایا ہاں، اور ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے مضبوط تھا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں شاید سائل یعنی پوچھنے والے نے وہ حدیث سنی ہوگی زیادہ ہنسنا دل مردہ کرتا ہے، تو اس نے سوچا ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام کبھی نہ ہنستے ہوں گے کیونکہ وہ حضرات تو زندہ دل تھے، پھر انہیں ہنسی سے کیا تعلق؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں میں جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہنسنا حرام نہیں حلال ہے۔ وہ حضرات یعنی صحابہ کرام وہ ہنسی نہ ہنستے تھے جو دل مردہ کر دے، یعنی ہر وقت ہنستے رہنا، بلکہ وہ ہنسی ہنستے تھے جو دل کو شگفتہ یعنی تر و تازہ رکھنے اور سامنے والے کو شگفتہ یعنی تر و تازہ بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسکرانے کی توفیق عطا فرمائے، قہقہے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں عظمت ہے، تو کوشش کریں کہ ہر سنت کو اپنائیں اور اس کی برکت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری
علی کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیے جافزا کے واسطے طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان اعیاں کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین قرآن کی روشنی